البقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 اور 202 تین 200 سے لے کے 202 تک زبردست. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو صرف یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے، دنیا ہی میں عطا کر دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلِعِياذُ بِاللَّهِ. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کو حصہ ملے گا ان کے ان اعمال کا جو انہوں نے کمائے ہوں گے. یعنی اعمال پھر بھی کرنے پڑیں گے، خالی دعا سے کام نہیں چلے گا. یہ دیکھ لیں، ساتھ ساتھ کلیئر کیا، خالی دعا میں نہیں کام چلنا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، جو اعمال کیے ہیں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہ ہمیں سکھا دیا گیا کہ مؤمن نے دعا کن الفاظ میں مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کانٹیکسٹ میں آپ کو 4 حدیثیں، اور چاروں ہی بخاری اور مسلم سے زبردست احادیث ہیں، ایمان تازہ کرنے والی. اور اس میں آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو آیات ہیں اور یہ جو احادیث بخاری اور مسلم کی، یہ بھی جبریہ کا رد کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا وہی ہونا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے رد میں ہے. بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر یہی معاملہ ہو تو دعا کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. ہم جو اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، فرض نماز کے بعد 18 اذکار کرتے ہیں، صبح شام کے 26-27 اذکار کرتے ہیں، تو یہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، دعا کی قبولیت نہیں ہونی، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، تو پھر دعا کا تو کنسیپٹ سرے سے ہی ختم ہو جائے گا. یعنی اسلام میں الدعاء هو العبادہ جو کہا گیا، جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. اور قرآن پاک میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی، دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں. یہ سارا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر ہم جبریہ کو صحیح مان لیں، جو کہتے ہیں کہ جی جو اللہ نے مقدر کر دیا وہی ہونا ہے، انسان کوشش کوئی نہیں کر سکتا. نہیں، دعا کا کنسیپٹ اسلام میں ہے اور بڑا سٹرونگ کنسیپٹ ہے. آج اس میں گفتگو کا ٹائم نہیں. مسئلہ نمبر 82 ہے میرا، دعا کی اہمیت کے اوپر، سنت اذکار کے اوپر. اسماء اعظم کیا ہے، دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں. جسے شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر 82 دیکھ سکتا ہے. یہاں پر میں 4 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6399، مسلم میں 6840. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، آپ کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تشہد میں بھی اینڈ پہ اور فرض نماز کے بعد بھی ہم نے اذکار والے کارڈ میں یہ ڈالی ہوئی ہے دعا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بھی سال لگا لیتے تھے. تو یہ احادیث سے ثابت ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اس میں جو مولویوں نے ایڈ کر دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، یہ بالکل فیبریکیشن ہے. قرآن میں بھی دعا یہی ہے، حدیث میں بھی یہی ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی. تو مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے، قبر بھی آخرت میں داخل ہے. یہ بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو آخرت قبر سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ ساری آخرت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، زبردست حدیث دعا کے اعتبار سے کہ صرف دعا نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ساتھ کرنے ہیں. بخاری میں 5986، مسلم میں 6524 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراغ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے. اب اگر یہ تقدیر کے معاملات ہیں تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر رزق مخصوص ہے اور عمر بھی مخصوص ہے، جو چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراغ کر دے
اور اس کی عمر لمبی کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب دیکھ لیں حقوق العباد کی کتنی امپورٹنس ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہ اپنی جگہ، صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دے گا اور اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا۔ اس میں پھر محدثین نے بڑا کلام کیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رزق میں برکت ڈال دے اور اسی عمر میں اس کے لیے برکت ڈال دے، بڑی چھوٹی سی عمر میں اللہ اسے بہت بڑا کام لے لے۔ جیسے امام نووی کی عمر صرف 45 سال ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ 100 سال کی زندگی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ 800-900 سال پہلے کی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہو کہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا اور اس دعا کی برکت سے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دوں گا۔ یہ اللہ نے رولز بنا دیے، وہ تو ایک جنرل رول ہے، تقدیر میں نہ بھی لکھا ہو، قرآن میں تو لکھا ہے ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں میں بالکل تمہارے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ کامیاب ہوں گے۔ ون وے ٹریفک نہیں ہے، دودھ پینے والا مجنو نہیں، اللہ کو رسپانس کرنے والا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کی، زبردست حدیث 6835، اور یہ موسٹ امپریسو احادیث میں سے ایک ہے جو میں نے آج تک پڑھی ہے۔ آپ بھی سنیں گے حیران ہو جائیں گے یہ کیسی ڈسکوری ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ پرندے کی طرح کمزور ہو گئے، بالکل ہڈیاں ان کے جسم پہ رہ گئیں، گوشت پوشت تقریباً ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے۔ صحیح مسلم 6835۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو فوراً بھانپ لیا۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یہ جو تیری حالت ہو چکی ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری جو تیری سچویشن ہے، تو اللہ سے کیا خاص چیز ایسی مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے مجھے دنیا ہی میں دے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور یہ تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ کیا تو طاقت رکھتا ہے اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی؟ تیرے میں ہمت ہے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو دعا کرتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے خزانوں میں وہ کمی ہے۔ تو پھر اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل صحت یاب کر دیا، اس کی صحت لوٹ آئی۔ تو یہ بھی دعا کی ایک برکت ہے کہ انسان اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کروا لیتا ہے جب انسان حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ان فنیٹکس صوفیاء کا بھی رد ہے جو بالکل دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں آخرت کمانے کے لیے آپ کو دنیا کو 3 طلاقیں دینی پڑیں گی، تو ان کا بھی رد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگو اور آخرت میں بھی، فنیٹکس نہ بنو۔ زبردست حدیث۔ اچھا، ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2139 کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ اس ٹاپک پہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، لیکن جتنی یہ میں احادیث بتا رہا ہوں یہ دعا کے اس حوالے سے اس کو سپورٹ ضرور کرتی ہے کہ انسان پہ آنے والی تکالیف دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کا ایمان بالخاتمہ، خاتمہ بالخیر فرماتا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جو ہم دعا کرتے ہیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا اور موت دینا تو ایمان پر۔ تو دعا ہم کس لیے مانگتے ہیں؟ اور اس میں بھی آپ دیکھیں صلہ رحمی کرنے سے عمر کا بڑھ جانا اور رزق کا کشادہ ہو جانا، اور پھر اس صحابی کا بیمار کا دعا کی برکت سے ٹھیک ہو جانا، اور الٹی دعا کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وظیفہ تعلیم فرمانے پر ٹھیک ہو جانا، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اور اس سے انسان کے حالات بدلتے ہیں۔ اب آخری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں، چوتھی صحیح مسلم میں 7515، یہ بھی زبردست حدیث ہے۔
اور یہ خصوصاً وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ والی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد اور اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو. مال سے مراد آپ صرف مال و دولت نہ سمجھیں، اس سے مراد ہے انسان جو ابھی بھی پنجاب کے ہمارے کلچر میں مال مویشی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ظاہر ہے اس وقت تو لوگوں کا اس کے اوپر ہی گزر بسر، آج بھی اکثریت کا اسی پہ ہی ہے. لوگوں نے اپنی بھینسیں گائے اور بکریاں رکھی ہوئی ہیں، تو بعض اوقات کوئی گائے نافرمان ہوتی ہے تو انسان اس کو بدوا دے دیتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی آتا ہے ایک صحابی نے بھی اونٹ پہ لعنت کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو اپنے مال اور اپنی اولاد کو بد دعا مت دو. صحیح مسلم 7515. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں دعا کر بیٹھو کہ جو اللہ کے ہاں مقبول گھڑی ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے. تو یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اولاد کے لیے دعا تو سکھا دی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. ہماری اولاد میں سب پرہیزگار لوگ ہوں. سورۃ الفرقان میں یہ دعا ہے. ماں باپ کے لیے مانگنی ہے تو وہ سورہ بنی اسرائیل میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا. یہ سورہ ابراہیم میں آیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ دعائیں مانگے، بدعا دینے کی بجائے ایسی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اصلاح کا سبب کرے. تو یہ جو حدیث تھی، یہ جتنی احادیث ہیں، اس نے جبریہ کا بھی رد کر دیا اور قدریہ کا بھی کر دیا. جو کہتے ہیں تقدیر، قدریہ کہتے ہیں کہ انسان کے سب کچھ اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے. اور جبریہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روبوٹ کی طرح بس معاذ اللہ استعمال کر رہا ہے، ہم سے برائیاں کرواتا ہے. تو یہ بالکل دو ایکسٹریمز ہیں. دونوں کا رد ان احادیث میں الحمدللہ ہو چکا.